درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ذکر ہے قیامت کی نشانیاں۔ یہ قبر کے عذاب، قیامت کی نشانیاں اور آخرت، جزا و سزا اور فرشتوں کا ذکر، یہ سب ایمان میں داخل ہے۔ ایمان مفصل ہے۔ آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر۔ آمنت باللہ، ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر، و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لایا۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لایا۔ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر کی اچھائی برائی من جانب اللہ ہے، اس پر بھی ایمان لایا۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ایمان لایا۔ یہ ایمان کی تفصیل ہے۔ ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا اسلام سے خارج ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہمیں ماننا ہے۔ اسی لیے جہاں ایمان کا ذکر آتا وہاں اللہ کی وحدانیت، صفات کا ذکر ہوتا، اور فرشتوں کا ذکر ہوتا، کتابوں کا یعنی قرآن شریف کا اور آسمانی کتابوں کا ذکر ہوتا ہے، رسولوں کا ذکر ہوتا، آخرت کا ذکر ہوتا، تو آخرت میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ کون سی چیز؟ قبر، قیامت کی نشانیاں، عذاب، سزا اور جزا وغیرہ، یہ سب آخرت میں آ جاتے۔ والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ قیامت کی نشانیوں میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں: علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی۔ یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہم نے 2 سال کے اندر دیکھا ہے، کرونا کال میں عام لوگ تو گئے ہی ہیں، خاص جید عالم گئے ہیں، جن کا ڈپلیکیٹ لانا، ان کی جگہ پہ پر کرنا ناممکن سی بات ہے۔ ایسی شخصیتیں چلی گئی۔ قیامت کی نشانیاں یہ ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، زنا کاری اور شراب خوری کی کثرت ہوگی۔ یہ سب ہماری نظروں کے سامنے ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔
پھر دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت صرف عمرہ دولت ٹھہرائی جائے گی، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا۔ اس کا مطلب آپ نہیں سمجھے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے امیروں کی چیزوں کو ہی مال سمجھا جانے لگے گا، دوسرے کی سامان کو مال نہیں سمجھا جائے گا، غریب آدمی کے مال کو، اس کا بھی سامان ہے وہ بھی مال ہے۔ اور امانت کو مال غنیمت سمجھا جانے لگے گا۔ امانت کہتے ہیں کہ ہم نے 25 روپیہ آپ کے حوالے کیا رکھنے کے لیے، تو اس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو بڑا اچھا ہوا، اس کا مطلب مالک بن گیا، آپ چاہے جب خرچہ کرو، آپ اپنے دل میں رکھ لیا اس بات کو، اور دھیرے دھیرے جب آپ کی ضرورت پڑی ہمارے مال کو آپ نے خرچ کر لیا۔ ہم نے آپ کو خرچ کے لیے نہیں دیا تھا، رکھنے کے لیے، اس کو کہتے ہیں رکھنے کے لیے دیا، تو یہ جو ہے امانت ہے آپ کے پاس، یا آپ کو کسی نے دیا تو جس نے دیا اس کی امانت آپ کے پاس ہے۔ امانت کا مطلب ہے جب بھی وہ مانگے آپ فوراً اسے واپس کر دیں، یہ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ مگر حدیث شریف میں بیان فرمایا گیا قیامت کی نشانیوں میں یہ ہے کہ جب آدمی امانت اپنے پاس رکھے گا تو اسے مال غنیمت سمجھے گا کہ اب مل گیا مجھے، اب یہ میرا ہو گیا، اور پھر وہ ادا نہیں کرے گا۔ اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا۔ زکوٰۃ جو نکالا جاتا ہے، مالدار جو نکالتے ہیں زکوٰۃ جو ہے اس کو تاوان سمجھا جانے لگے گا۔ تاوان کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس، آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ ٹیکس مانگا جا رہا ہے، یعنی یہ فرض نہیں سمجھے گا، ضروری نہیں سمجھے گا، اس کو یہ سمجھے گا کہ ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے، زبردستی لیا جا رہا ہے ہم سے، یہ سمجھے گا زکوٰۃ کو، اور یہ ہو رہا ہے۔ جبکہ علم کو دین کے لیے نہ حاصل کیا جائے، علم حاصل کیا جائے گا مگر دین کے لیے نہیں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ مرد اپنی عورت کی اطاعت یعنی فرما برداری اور ماں کی نافرمانی کرے گا، یہ بھی قریب قریب پورا ہے۔ جبکہ آدمی اپنے دوست سے قریب ہوگا، اپنے باپ کو دور کرے گا، جب مسجدوں میں شور مچایا جائے گا، یہ قرب قیامت کی نشانی ہے۔ قوم کا سردار ان کا فاسق ہوگا، قوم کا سردار فاسق ہوگا۔ سردار سے مراد اغوا، فیصلہ کرنے والا یا اسے بڑا ماننے والا، یا مسجد کے صدر اور متولی وغیرہ۔ یہاں تو الحمدللہ سب جو بھی ذمہ دار ہیں بادشاہ ہیں، داڑھی والے ہیں۔ ہم نے ایسی جگہ دیکھے ہیں جتنی کمیٹیوں میں 10-20 لوگ رہتے ہیں سب بغیر داڑھی والے، ایسے بھی دیکھے ہیں۔ بڑی بڑی مسجدوں کے ذمہ دار حضرات فاسق کہتے ہیں جس کے پاس داڑھی نہ ہو، گناہ اعلانیہ کر رہا ہو، اسے فاسق کہتے ہیں۔ نماز نہ پڑھتا ہو اسے فاسق کہتے ہیں۔ تو اس میں بتایا گیا ہے قوم کا سردار ان کا فاسق ہوگا، اور جب قوم کا لیڈر ان میں کا جو ہوگا فاسق کے ساتھ ساتھ وہ کمینہ ہوگا۔ اور آدمی کی عزت ان کی برائیوں سے بچنے کے لیے کی جائے گی جب گانے والی عورتیں اور قسم قسم کے باجے ظاہر ہوں گے، یعنی جو میوزک ہوتا ہے، باجے بجائے جاتے ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اعلانیہ شراب پی جائے گی، امت کے پچھلے لوگ اگلوں کو برا کہیں گے، تو اس وقت تم ان چیزوں کا انتظار کرنا۔ کس چیز کا؟ سرخ آندھی کا، زلزلے کا، زمین میں دھنسنے کا، صورتیں بگڑنے کا، پتھروں کا برسنا، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا کہ پے در پہ ظاہر ہونا، یعنی جلدی جلدی آنا۔ گویا وہ موتیوں کی طرح ٹوٹی ہوئی لڑی ہے جس سے لگاتار موتی گر رہے ہیں، یعنی اس طرح سے قیامت کی نشانیاں ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں، پانچویں کے بعد چھٹی، ایسے نشانیاں ظاہر ہوتی جائیں گی۔ جس طرح سے ایک موتی پروئی جاتی ہے، لگاتار رہتی ہے موتی، تب مالا بنتا ہے، ایسے ہی نشانیاں ایک کے بعد دوسری لگاتار ہوتی جائیں گی موتیوں کے پرونے کی طرح۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ زمانہ ایک دوسرے کے قریب نہ ہوگا، یعنی زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے، یعنی ایک حصہ قریب نہ ہوگا۔ زمانہ کہتے ہیں دن کو، رات کو، مہینے کو، ہفتے کو، سال کو، اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں زمانے کے حصے جلد جلد گزرنے لگیں گے، یعنی مثال کے طور پر سال مہینے کے برابر ہو جائے گا، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، اس وقت ایک دن ایک ساعت کے برابر ہوگا، یعنی 1 گھنٹے کے برابر، 7 آگ کا ایک شعلہ اٹھ کر ختم ہو جائے گا، یعنی دن میں برکت نہیں رہے گی، دنوں میں، سالوں میں، مہینوں میں برکت نہیں رہے گی، ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی جلدی سے ختم ہو گیا۔
حضرت حذیفہ بن سعید یہ اسید غفاری نے فرمایا کہ ہم لوگوں کی گفتگو پر حضور مطلع ہوئے، یعنی انہیں معلوم ہوا، تو فرمایا تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو گے۔ اس حدیث میں بڑی نشانیوں کا ذکر کیا حضور نے۔ پھر ان نشانیوں کا ہمارے نبی نے ذکر فرمایا دھواں، دجال بھی ایک ظاہر ہوگا، یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ دابۃ الارض یعنی ایک جانور ہوگا وہ نکلے گا، پچھم سے سورج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج و ماجوج ایک قوم ہے، ان مقامات پر زمین کا دھسنا، مشرق میں، دوسرے مغرب میں اور تیسرے جزیرے عرب میں زلزلہ آنا، 10واں وہ آگ جو یمن سے نکلے گی لوگوں کو گھیر کر محشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ محشر قائم ہوگا ملک شام میں، تو ایک آگ نکلے گی قیامت کی بڑی نشانیوں میں کہ وہ آگ تمام لوگوں کو ہانک کے وہیں لے جائے گی ملک شام میں، جہاں قیامت قائم ہوگی یا جہاں لوگ جمع ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے وہ آگ عدن کے علاقے سے نکلے گی اور لوگوں کو گھیر کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک روایت میں 10ویں نشانی ایک ہوا بیان کی گئی جو لوگوں کو دریا میں پھینک دے گی۔ ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے کہ دجال بائیں آنکھ کا کانا ہوگا، بہت کثرت سے بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت ہوگی اور دوزخ ہوگی، اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی اور جنت اس کی جو ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہے۔ حضرت امام مہدی بھی بڑی نشانیوں میں سے ہیں قیامت کی، وہ ظاہر ہوں گے، ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، بلند ناک، وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح پہلے ظلم و ستم سے بھری تھی، اور 7 برس تک زمین کا مالک رہیں گے وہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہیں رہ جائے گا، یعنی قیامت مومنوں پر نہیں آئے گی۔ قیامت کی چند نشانیاں جو احادیث میں آپ حضرات نے سنی، ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، جو باقی ہیں وہ بھی یقیناً ظاہر ہوں گی۔ دجال کا فتنہ بہت سخت ہوگا، وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا، یعنی حقیقت میں وہ دوزخ میں ڈالے گا، جو انکار کرے گا اسے دوزخ میں ڈالے گا، اس کی دوزخ در حقیقت جنت ہوگی۔ مردے جلائے گا، زمین سے سبزہ اگائے گا اور آسمان سے پانی برسائے گا۔ اس قسم کے بہت سارے شعبدے دکھائے گا جو حقیقت میں سب جادو کے کرشمے ہوں گے۔ اس کی پیشانی پر کاف، فے اور رے لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا مگر کافر کو نظر نہ آئے گا۔ امام مہدی کے ظاہر ہونے کا مختصر واقعہ ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ کی طواف میں مصروف ہوں گے۔ ابدال ولیوں کی ایک جماعت ہے، ابدال کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے اور امام مہدی بھی وہاں ہوں گے، اور اولیاء کرام انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، وہ انکار فرمائیں گے تو غیب سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ اطیعوا، یعنی یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ سب لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ سے لے کر ملک شام چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی یعنی پوربی مینارے پر آسمان سے اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی وہاں موجود ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام انہیں امامت کا حکم دیں گے اور انہی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس وقت دجال لعین ملک شام میں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، وہ بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کر جہنم میں پہنچا دیں گے، پھر بحکم الہی تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پہاڑ پر محصور ہو جائیں گے، یعنی قید ہو جائیں گے پہاڑوں کے درمیان۔ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، یعنی یاجوج ماجوج ایک قوم ہے جو بند ہے، یہ ظاہر ہوگی، خروج ہوگا یعنی باہر ہوں گے، وہ جہاں قید ہیں وہاں سے باہر ہوں گے، یہ دنیا بھر میں فساد اور قتل و غارت کریں گے، پھر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، خدا کی قدرت سے ان کے تیر اوپر سے خون آلود گریں گے، وہ خوش ہوں گے، وہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے، خدا تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام تمام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑ سے اتریں گے، دنیا بھر میں اس وقت صرف ایک دین اسلام اور ایک مذہب اہل سنت والجماعت ہوگا۔ 40 برس تک آپ اقامت فرمائیں گے، یعنی امامت کریں گے، امامت بھی کریں گے اور آپ جو ہے اقامت بھی کریں گے، یعنی دنیا میں 40 سال رہیں گے، نکاح کریں گے اور آپ کی اولاد بھی ہوگی۔ اور بعد وفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعد انتقال کے روح نکلنے کے بعد ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں دفن ہوں گے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کے روضے میں دفن ہوں گے۔ دابۃ الارض ایک جانور ہوگا جس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، ایک جانور ہوگا دابۃ الارض۔ عصا سے ہر مسلمان کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائے گا وہ جانور، انگوٹھی سے ہر کافر کی پیشانی پر ایک سیاہ یعنی کالا داغ لگائے گا جو کبھی نہ مٹے گا۔ جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا، جو مسلمان ہے زندگی بھر اپنے ایمان پر قائم رہے گا۔ یعنی وہ دابۃ الارض جو جانور ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے عصے سے مسلمانوں کی پیشانی پر ایک نورانی نشان لگائے گا۔ وہ نورانی نشان لگنے کے بعد مسلمان پھر ایمان سے نہیں پھرے گا۔ جو کافر ہوگا انگوٹھی سے، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے ایک مہر لگائے گا، ٹھپا لگائے گا، ایک داغ لگائے گا، داغ لگنے کے بعد وہ کافر پھر ایمان نہیں لائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک زمانے کے بعد جب قیامت کو صرف 40 برس رہ جائیں گے تو ایک خوشبودار ٹھنڈی ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح قبض ہو جائے گی، اللہ کہنے والا کوئی نہ بچے گا، کافر ہی دنیا میں رہ جائیں گے۔ 40 برس تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوگی، 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا، اب انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ سور پھونکیں گے، سب کے سب مر جائیں گے، آسمان، پہاڑ، فرشتے، زمین، یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام بھی، تمام فرشتے بھی فنا ہو جائیں گے، سوائے اس واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہ ہوگا۔ وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، یعنی آج کس کی بادشاہت ہے، مگر ہے کون جواب دے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، یعنی صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب چاہے گا، سب فنا ہونے کے بعد، مدتوں کے بعد، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا فرما کر پھر دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین، یعنی تمام انسان جو پہلے آئے تھے، جو قیامت تک آئے تھے، جتنے بھی انسان سب جمع ہو جائیں گے، جب زندہ ہو جائیں گے، اور انس و جنات سب موجود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے، ان کے داہنے ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ پھر مکہ معظمہ، مدینہ منورہ کے مقابر میں حضور کے زندہ ہونے کے بعد وہاں جتنی قبریں ہیں ان سے سب لوگ اٹھیں گے، مسلمان دفن ہیں، سب کو اپنے ہمراہ لے کر میدان محشر میں تشریف لے جائیں گے۔ تو یہ رہا قرب قیامت، یعنی قیامت کی نشانیاں کا ذکر رہا۔ اس کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے، اب جیسے اب یہ ہے، یہ والیوم الآخری، یوم الآخری یعنی آخرت کے دن پر ایمان لانا، یہ آخرت کے تمام چیزوں میں آتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھنا۔ آخرت پہ بغیر ایمان رکھے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آخرت کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں نسبت رکھتی ہیں اس پر ایمان رکھا جائے، پختہ ایمان رکھا جائے، ان میں سے کسی چیز کا انکار نہ کیا جائے۔ آخرت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، قبر کا بھی عذاب، قبر کی جزا سزا کے تعلق بھی آخرت کے ہی حصے میں آتی ہے، حوض کوثر و شفاعت، یہ سب آخرت کے حصے میں آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان کے تعلق سے جتنی چیزیں ہیں اس بہتر طریقے سے ہمیں اس پر عقیدہ رکھنے اور اس پر ایمان رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضور آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں، مصیبتوں، تنگ دستیوں کو دور عطا فرمائے، رزق حلال، ایمان پر استقامت، مرتے دم کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علیہ السلام علیکم یا رسول سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب الحق لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔